بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید ضرور پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، لیکن میرا اس بات پر فوکس زیادہ ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ تو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن قرآن کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو اصل معنی جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ حاصل ہوں گے۔ آج میں آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کی تلاوت، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، لیکن اس کو سیرت کے ایک واقعے کے ساتھ بھی منسلک کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت کتنی زیادہ سمجھ آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں تو خاص اپنے فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک دعا کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور پھر ہمیں اس پر قائم رکھ۔ سیرت میں جو اس کا ایک واقعہ اس کے ساتھ منسلک کروں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، ورنہ یہ آیت تو ہم اکثر اوقات پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کے بعد بھی اس دعا کو مانگتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص جو کہ پہلے عیسائی تھا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لی، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بھی رہنے لگا۔ پھر اس کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ وہ کاتب وحی بھی بن گیا اور قرآن کی کتابت بھی کرنے لگا، مگر کچھ عرصے کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ عیسائی ہو گیا، اور بعد میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں جو کچھ بھی لکھتا تھا یہ تو محض باتیں تھیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی خود ہی بناتے تھے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی، تو عیسائیوں نے اس کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی اپنی لاش کو قبر میں ہی دفن کرتے ہیں، لیکن اگلے دن دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر باہر زمین پر پڑی ہے، تو عیسائیوں نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ یہ دشمنی نکالی کہ اس کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ انہوں نے اگلے دن پھر دوبارہ قبر کھودی اور اس کی لاش کو دوبارہ دفن کر دیا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اس کی لاش زمین نے باہر نکال کر پھینک دی۔ ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے قبر بہت زیادہ گہری کھود کر اس میں اس لاش کو دفن کر دیا، اتنی گہری کہ جیسے کنواں کھودا گیا ہو۔ لیکن اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ زمین نے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب انہیں یقین آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب میں نے پہلے آیت پڑھی پھر اس کا ترجمہ پڑھا، اگر آپ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر چھوڑ دیں تو آپ کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی جو کہ قرآن کی آیت سیرت کے ساتھ پڑھ کر آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی تشریح بیان کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟
وہ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ تو قرآن کو اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو ترجمہ تو بے شک پڑھیں، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، مگر قرآن کی ہر آیات کو اس کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ پھر آپ کو وہ چیز محسوس ہوگی کہ جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، جیسا کہ مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ وہ معرفت اور وہ کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر مولا علی نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو آپ قرآن کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ آپ فرق خود محسوس کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔